اور جب لاک ڈاؤن ہوا تب جب بالکل کام نہیں تھا اور سڑک پہ آنے بھی نہیں دیتے تھے، یعنی کہ باہر نہیں نکلنے دیتے تھے، اس وقت مجھے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پائنیئر ورلڈ نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علیم جی چودھری حاضر خدمت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پائنیئر ورلڈ نیوز۔ اس وقت میرے ساتھ قوم کی بیٹی شاہین موجود ہے جو بہن جی کے نام سے نان چنے ملتان کی شاہراہوں پہ فروخت کرتی ہیں۔ 4 سال قبل انہیں مشکلات کا شکار ہوئی ہیں، 4 سال قبل مشکلات نے انہیں گھیر لیا۔ اس وقت انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے نان اور چنے لے کر یہ ریڑھی پہ اس وقت ملتان کی شاہراہوں پہ آ گئی۔ آج انہوں نے اپنے اس کاروبار کو وسعت دی ہے۔ آج یہ اس کو رکشے پہ لے کے ملتان کی شاہراہوں پہ ہوتی ہیں۔ اور بہن جی نے یہ کاروبار کیسے آغاز کیا، کون سی انہیں مشکلات تھی، انہی سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قوم کی بیٹی کس وجہ سے شاہراہوں پہ آئی اور آج وہ کامیابی کی طرف جا رہی ہے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی شاہین۔ اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ آپ 4 سال قبل آپ کو مشکلات کا سامنا ہوا، آپ شاہراہوں پہ آگے، وہ مشکلات کیا تھی اس وقت؟ جی مشکلات یہ ہیں کہ کوئی گھر میں کوئی اور کمانے والا نہیں تھا۔ جب باہر نکلی تو جیسے سڑک پہ آئی تو میں نے تو سوچ لیا تھا کہ میں نے کام کرنا ہے، لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہیں کیا لگا کہ سڑک پہ کیوں آئی ہے، تو اس لیے مجھے بہت ساری نظروں کو فیس کرنا پڑا، بہت سارے لوگوں کو فیس کرنا پڑا، خاندان والوں کو، دوسرے لوگوں کو، لیکن الحمدللہ اب جا کے یعنی کہ ذرا صحیح ہوا ہے کام۔ آج سے 4 سال قبل جب آپ پہلی دفعہ شاہراہوں پہ آئیں، آپ نے ریڑھی لی ہوئی تھی، نان چنے اس کے اوپر تھے، اس وقت کتنا حوصلہ آپ کو اکٹھا کرنا پڑا ان شاہراہوں پہ آنے کے لیے، یہاں یہ سب کچھ بیچنے کے لیے؟ جی بھائی، میں نے تو یہ سمپل سا سوچا تھا کہ میں کام کروں گی، جیسے میں یعنی کہ میں نے کھانا پکا کے بیچنا ہے۔ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ جب میں باہر نکلوں گی تو مجھے کیا کیا فیس کرنا پڑے گا، یہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ اور میں جانتی ہوں کہ مجھے جب میں پہلی دفعہ جب ریڑھی پہ اسٹارٹ سے میں نے ریڑھی سے کیا تھا، جب پہلی دفعہ میں باہر نکلی اور سڑک پہ آئی تو میری کیفیت اللہ پاک جانتا ہے۔ اس وقت میری کیفیت یہ تھی کہ زمین پھٹے اور میں مر جاؤں، لیکن میں نے اللہ سے یہی میں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی اور میں آج آپ کے سامنے ہوں۔ جب پہلی بار آپ ملتان کی شاہراہوں پہ نکلی، نان اور چنے کی ریڑھی آپ کے پاس تھی، اس دن آپ کی سیل کتنی تھی، کتنے کا آپ نے بیچا تھا، نفع ہوا تھا، نقصان ہوا تھا؟ پہلے دن تو مجھے نقصان ہی ہوا تھا، صاف ظاہر ہے، اور پہلے دن مجھے یاد ہے تقریباً 280 روپے سیل تھی میری، پہلے دن کی سیل جو تھی۔ تو آپ کو اندازہ کیا تھا کہ اپنے آنے والے دنوں کے اندر کہ آپ بہتری کی طرف جائیں گی یا پھر آپ نقصان کی طرف جائیں گی؟ کتنے دن آپ نقصان برداشت کیا پہلے میں نے بہت سارا نقصان، لاک ڈاؤن جب شروع ہوا تو مجھے بھی بہت سارا نقصان ہوا، صاف ظاہر میں گھر بیٹھ گئی، اور جب گھر بیٹھتی تھی تو فاقے ہوتے تھے، اور جب باہر آتی تھی تو نقصان ہوتا تھا، صاف ظاہر مجھے بھی بہت سارے نقصان ہوئے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، اور ہمیشہ مجھے امید تھی، بس مجھے اللہ پہ ہمیشہ امید تھی، انشاءاللہ ایک دن یہی کام میں آگے بڑھاؤں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا کام یہ بڑھے گا، مجھے امید تھی اور میں محنت کیے جا رہی تھی۔ بس مایوسی کی کیفیت کتنے دن آپ کی، جب آپ نے کام کا آغاز کیا تھا اس کے بعد مایوسی کی کیفیت کتنے دنوں تک برقرار رہی؟ مایوسی میں کبھی ہوئی نہیں ہے، ویسے میں آپ کو سچ بتاؤں مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ ہوتا ہے، اور جب لاک ڈاؤن ہوا تب جب بالکل کام نہیں تھا اور سڑک پہ آنے بھی نہیں دیتے تھے، یعنی کہ باہر نہیں نکلنے دیتے تھے، اس وقت مجھے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ گھر بیٹھ گئی، جب باہر آتی تھی تو نقصان ہوتا تھا، اس وقت میں تھوڑی سی گھبرا گئی تھی، لیکن پھر بھی میں نے اللہ کا سہارا لیا اور میں نے ہمیشہ اللہ سے مدد
मदद मांगी और अल्लाह ने मेरी मदद की। पहली बार आपको कब अंदाजा हुआ कि अब आप शायद बेहतरी की तरफ जा रही हैं, अब आप आने वाले दिनों के अंदर आपका बिजनेस बेहतर हो सकता है? जब यानी कि ये हालात ठीक हुए उस वक़्त मुझे, अभी कुछ दिन पहले जब लॉकडाउन ख़त्म हुए और मुझे पूरी उम्मीद लगी कि इंशाअल्लाह ताला अब मेरा काम, और माशाल्लाह अब मेरा काम बढ़ रहा है और इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह पे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मैं मेहनत किए जा रही हूँ और मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है। खुली शाहराह पे ख़वातीन के लिए आमतौर पर ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल होता है काम करना, वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, या अब वो हालात नहीं रहे कि जहाँ मुश्किलात थी ख़वातीन के लिए? नहीं, मुश्किलात तो होती हैं, ये नहीं कहूँगी कि मुश्किलात नहीं होती, लेकिन ये कि अगर आपकी लगन और मेहनत सच्ची है तो उसमें कोई मुश्किलात नहीं है। मैं समझती हूँ कुछ भी मुश्किल नहीं है जब आप मेहनत और लगन सच्ची है और आप समझते हैं कि हमने ये करना है। जब आपने सोच लिया ना करना है तो अल्लाह पे पूरा भरोसा रखें और इंशाअल्लाह ताला हो जाता है। और बहुत सारी ख़वातीन हालात के सामने जब उन पर मुश्किल हालात आते हैं वो सरेंडर कर जाती हैं, वाकई उन्हें सरेंडर कर जाना चाहिए, ये आपकी तरह उन्हें मैदान के अंदर आके हिम्मत से मुकाबला करना चाहिए हालात का? नहीं भाई, मैं यही कहूँगी कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हालात का मुकाबला करना चाहिए। मायूसी हराम है और ये अल्लाह को भी नहीं पसंद। आप बस मेहनत किए जाएं और यानी कि हर चीज़ कुर्बानी मांगती है और आप मेहनत करें और यानी कि अल्लाह ताला फिर आपके मदद किए जाएंगे। गुफ्तगू सुनी आपने कौम की इस बाहिम्मत बेटी शाहीन की, जो मुल्तान की शाहराह पे बहन जी के नाम से इस वक्त नान, चने, उसके साथ मुख्तलिफ और जो फूड आइटम्स हैं उनको फ़रोग़ करती है। उनका कहना था कि 4 साल पहले उन्हें भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो एक रेडी लेके और नान और चने लेके मुल्तान की शाहराहों पे आ गई और उसके बाद भी उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके हिम्मत के अंदर कोई फ़र्क नहीं आया। आज उनका बिज़नेस आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहा है। कौम की उन तमाम बेटियों के लिए ये बेटी एक मशअले राह है कि जो मुश्किलात का शिकार हुई, लेकिन मुश्किलात के सामने उसने सरेंडर नहीं किया बल्कि उनका हिम्मत से मुकाबला किया। अपने मेज़बान अलीम जी चौधरी की इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।